حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو میرے آقا کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ جب میرے آقا کی عمر 30 سال ہوئی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ میرے آقا کی صاحبزادی میرے آقا کو بہت پیاری لگتی تھی۔ ابو العاص ایک نامی انسان ہے، اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب کا نکاح کر دیا۔ یہ یاد رکھیں اعلان نبوت سے پہلے یہ نکاح ہو گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو داماد تھا، کیونکہ حضور نے ابھی تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو یہ مسلمان نہیں تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو اللہ پاک نے حضرت زینب کو اولاد دی۔ ان میں ایک بیٹا ہوا اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹے کا نام علی رکھا اور بیٹی کا نام امامہ رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے جو خامد تھے ابو العاص، جب مدینہ پاک میں جنگ احد ہوئی تھی تو اس وقت ان کی خامد جو ہے وہ میرے آقا کے مخالفین کی طرف سے آئے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین میں وہ قیدی ہو گئے تھے، اور جب جنگ بدر میں اور جب یہ قیدی ہوئے تو پھر ان کو فدیہ دینے کے لیے جب معاملات بنے کہ فدیہ دیا جائے اور رہا کیا جائے تو ابو العاص کے معاملے میں جو فدیہ آیا تھا وہ ایک ہار آیا تھا، اور وہ ہار حضرت سیدہ زینب نے بھیجا تھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ رہا ہو جائے۔ میرے آقا کے سامنے جب وہ ہار آیا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اے میرے صحابہ، اگر تم راضی ہوتے ہو تو میں یہ ہار ابو العاص کو واپس کر دوں اور اس کو رہا کر دوں تو رضی آقا ہم آپ کی رضا پہ راضی ہیں۔ وہ ہار کہاں سے آیا تھا اور سرکار کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ وہ ہار میرے آقا کی جو وفادار بیوی حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی کے ساتھ کس قدر پیار کرتے تھے کہ وہ امامہ میرے آقا جب نماز پڑھتے تو وہ امامہ مصطفیٰ کریم کے کاندھوں پہ ہوتی تھی، اور جب میرے آقا رکوع اور پھر سجدے میں جاتے تو پھر ان کو اپنے کاندھوں پہ اتار دیا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امامہ کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، یہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ہار آیا تو میرے آقا نے دیکھا تو ہار بڑا قیمتی تھا، ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو میرے لبپال آقا نے فرمایا کہ آج یہ قیمتی ہار قیمتی انسان کو دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو مجھے پیارا لگتا ہے سب سے زیادہ اس کو یہ دیا جائے گا۔ تو ازواج مطہرات کہتی ہیں ہمارا ذہن گیا کہ آج یہ ہار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، لیکن میرے مصطفیٰ نے وہ ہار حضرت سیدہ زینب کی بیٹی حضرت امامہ کو بلایا اور فرمایا ہار بھی قیمتی ہے اور تم بھی قیمتی ہو، اور مصطفیٰ نے ہار ان کو عطا کیا۔ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 33 سال کی عمر تھی میرے آقا کی جب ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ جتنی بھی میرے آقا کی صاحبزادیاں تھیں انہوں نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔ قابل توجہ بات ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلے نکاح ابو لہب کا ایک بیٹا تھا
جس کا نام عتبہ تھا، اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ میرے آقا نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت ابو لہب کی مخالفت ہوئی اور ابو لہب کی ترتیب میں پوری سورہ نازل ہوئی۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا میں تجھ سے اس وقت تک بولوں گا نہیں جب تک تو سرکار کی بیٹی کو طلاق نہیں دے گا۔ تو پھر عتبہ نے حضرت رقیہ کو طلاق دی۔ اللہ کو منظور ہی ایسا تھا کہ ایک پاک شہزادی جو ہے وہ ایک ناپاک بندے کے پاس نہیں رہ سکتی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو پھر اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو بیٹا ہے یہ بچپن میں ایک بار جو ہے وہ سویا ہوا تھا، آنکھ کھلی تو ایک مرغ نے اس کی آنکھ میں چونچ لگائی اور جو زخم ایسا ہوا تو وہ زخم اس بچے کے وصال کا سبب بن گیا۔ کتب سیرت میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس بچے کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں خود اترے، اور اس وقت سرکار کی آنکھوں میں آنسو بھی آئے، کیونکہ یہ نواسہ رسول تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خود قبر میں لٹایا۔ یاد رکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ رقیہ کے ساتھ پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت کی پھر مدینہ طیبہ کی طرف۔ جب غزوہ بدر کا معاملہ ہوا تو دیکھا تو میرے آقا نے حضرت رقیہ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے آقا نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی رقیہ کا خیال کرو، ان کی تیمارداری کے لیے یہیں پہ رہو۔ اور میرے نبی نے حضرت اسامہ بن زید کو بھی وہیں پہ چھوڑا تھا، اور حضرت عثمان غنی نے عرض کیا آقا میں بدر والا ثواب لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، اللہ تمہیں بدر والا ثواب سبحان اللہ۔ بدر فتح ہوا تو میرے آقا نے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا، کیونکہ یہ معمول تھا ایک بندے کو پہلے بھیجا جاتا تھا کہ جاؤ مدینے والوں کو خبر دو اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر مدینے میں جب یہ فتح کی خوشخبری سنائی تو مسلمان مدینے کے قبرستان سے نکل رہے تھے، گویا پتہ یوں چلا کہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے۔ اور دیکھو اسلام کی خاطر میرے نبی میدان بدر میں تھے، اپنی سگی بیٹی حضرت رقیہ کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا آقا سب سے بڑا شرف میرے لیے یہ تھا کہ میں داماد مصطفیٰ ہوں، میں داماد مصطفیٰ تھا، لیکن آج وہ شرف جو ہے وہ دور ہو گیا۔ یہ کچھ دورانیہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب علم ہوا کہ حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا ہے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے حفصہ، اور اگر تم پسند کرو تو تم میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انکار کو بڑا محسوس کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا عمر کیا ہوا ہے؟ عرض کیا لجپال یہ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری بیٹی حفصہ جو ہے وہ عثمان سے بھی اچھے شوہر کے پاس آئے گی؟ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عثمان کی بیوی ہوگی وہ تیری بیٹی حفصہ سے بھی اعلیٰ ہوگی۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے خود نکاح کیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس پوری کائنات میں واحد حضرت عثمان غنی ایک ایسے انسان ہیں کہ جن کے گھر ایک نبی کی
دو بیٹیاں یک کے بعد دیگرے ہیں، ورنہ کسی نبی کی کسی امتی کے ہاں دو بیٹیاں نہیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ یہ دیوبندی حضرات ہوں یا وہابی حضرات ہوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں گڑبڑ کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عثمان غنی کو بولتے ہیں تو یہ ذوالنورین کہتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کہتے ہو، کس لیے کہ ان کے گھر نبی کی دو صاحبزادیاں تھیں۔ ارے جس کے گھر نبی کی دو صاحبزادیاں آئے وہ دو نوروں والا ہے، تو مصطفیٰ کے اپنے نور کی شان کا تعلق۔ ہم اس جامع مسجد میں بڑی محبت کا پیغام دیتے ہیں، میں ہوں بھائی صدیق صاحب ہوں، ہم بڑی محبت کا پیغام دیتے ہیں، لیکن کوئی کہے کہ ہمارے مسلک پہ آ جائے تو خدا کی قسم ہم اپنے مسلک کے بارے میں بڑے غیرت مند ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ مسلک اہل سنت کی ایک ایک لائن کہاں سے ہے تو ہم آپ کو ایک ایک مسئلہ قرآن کی آیت سے نبی کی حدیث سے دکھانے کو ماننا نہ ماننا یہ اور بات ہوتی ہے، قابل توجہ بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا، اور پھر اور بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت ام کلثوم کا پہلے نکاح ابو لہب کا ایک بیٹا تھا عتیبہ، اس کے ساتھ ہوا تھا، اور جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی تو پھر ابو لہب نے عتیبہ کو بھی یہی دھمکی دی تھی کہ میں تیرے ساتھ بولوں گا نہیں اس وقت تک جب تو سرکار کی بیٹی کو طلاق نہیں دے گا۔ اور جب حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب طلاق دی گئی تو عتیبہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نافرمانی کی، اور یہ جو توہین تھی میرے مصطفیٰ کو پسند نہ آئی، تو میرے آقا نے فرمایا جا اللہ تم پہ جنگل کا ایک درندہ مسلط کرے گا۔ پھر وہ ایک وقت آیا، اب ابو جان ابو لہب کو یہ تو پتا تھا کہ اس زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن تے کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو یہ جب ابو لہب کا بیٹا کسی سفر میں ہوتا تو پھر یہ دائیں بائیں لوگوں کے درمیان میں اپنی چارپائی رکھتا، پھر ایک جگہ پہ جب سفر میں تھا تو اس کی چارپائی درمیان میں رکھی گئی تاکہ اگر کوئی درندہ آ بھی جائے تو اس کو ارد گرد سے رکاوٹ نظر آئے۔ لیکن یاد رکھیں نبی کے گستاخوں کا کلا کما کرنے والا اللہ ہی بڑا ہے۔ میرے اللہ نے اس درندے کو مسلط کیا اور وہ درندہ آیا اور اس نے پنجہ مار کے اس گستاخ کو اسی وقت ختم کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راقیہ نجرہ منورہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، وہ کون خاتون ہیں جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا میری فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ کون خاتون ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو کل میں نے بات کی تھی، میں کہتا ہوں میں جمعے والی کو بات کر دوں تاکہ ٹائم بھی مکمل ہو رہا ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کے درمیان بحث ہوئی۔ بحث کس بات پہ تھی؟ حضرت علی کہتے تھے کہ میں افضل ہوں، حضرت فاطمہ کہتی تھی کہ میں افضل ہوں، اور ایک روایت میں حضرت علی نے کہا میں حضور کو بڑا پیارا لگتا ہوں، حضرت فاطمہ نے کہا میں سرکار کو بڑی پیاری لگتی ہوں۔ دونوں کی بحث جب ہوئی تو معاملہ تو سرکار کی بارگاہ میں حل ہوتا تھا، دونوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے لجپال نے ان دونوں کے معاملے کو سنا تو حضرت علی نے کہا تجھے دسو نا کہ علی زیادہ پیارا لگتا ہے یا فاطمہ؟ میرے آقا نے جو جواب دیا وہ بڑا پیارا تھا۔ اب حضور نے دونوں کے دل کو رکھا ہے، فرمایا علی تم مجھے فاطمہ سے زیادہ
زیادہ پیارے لگتے ہو، فاطمہ تم مجھے علی سے زیادہ پیارے لگتے ہو۔ یہ میرے آقا کی 4 صاحبزادیاں ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی فرما دے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے۔ یاد رکھیں واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور بنات جمع کا لفظ ہے، اور ہم اہل سنت کہتے ہیں مصطفیٰ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں جمع کے الفاظ ہیں، اور شیعہ حضرات کہتے ہیں صرف حضرت فاطمہ زہرا حضور کی صاحبزادی ہیں۔ تو پھر ان کے پاس تو دلیل کوئی نہیں، کیونکہ جھوٹوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ اور پھر جب ان سے کہا جائے کہ بنات سے تم کیا مراد لیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں یہ بنات سے مراد تو ساری مومن بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ مومن بیٹیاں مراد ہوتی تو اللہ کبھی بھی نہ فرماتا آگے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا محبوب اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دو جب یہ گھر سے نکلے تو پردہ کر کے نکلے۔ یہ آج کی ہمارے اس درس کے دورانیہ کا موضوع تھا، میرے آقا کی صاحبزادیوں کی شان کیا ہے۔ اللہ پاک انہی کی غلامی میں ہمیں مرنا جینا نصیب فرمائے۔